اہل حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ. میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا، مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہیں. اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، ساتھ والا نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا، تیسرے والے نے ناف پہ، چوتھے والے نے سینے پہ. ایک رفع الیدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک نہیں کہہ رہا. تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بنو قریظہ کی. اس حدیث میں کچھ علمی نقطے ہیں، وہ نوٹ کر، وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے. وہ شاید آپ نے نہ سنے ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا. صحابہ پریشان ہو گئے. بھائی ایک طرف نبی کی حدیث ہے بھائی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی. رائے کا اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشا اور اصل مراد ہے کیا. جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا، حدیث کے ظاہر کو، ظاہری الفاظ کو، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے نہیں پڑھنا. بس ہمارے لیے اتنا کافی. اس کی باریکی میں جانا، اس کا مفہوم تلاش کرنا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل منشا کیا تھی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. تو انہوں نے نماز قضا کر دی. دوسرے فریق نے کیا کہا، بھائی نبی کی منشا یہ نہیں ہے، الفاظ تو یہ ہیں، منشا یہ نہیں. نبی عالم الغیب نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریظہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ عمومی حکم ہے. یہ قرآن کی آیت اصل ہے اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید. یہ میں اصطلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی، انہوں نے تو سادہ نا، یہ تو میں ایک فقہی اور اصطلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کے قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے، یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے. وہ قید یہ ہے کہ بشرطے کہ وہاں پہنچ جاؤ. اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے، دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی، یہ شرط لگی ہوئی ہے. ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا، دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑھی. دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں نا، وہ اتفاقی نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے. اسلام میں دو قسم کے اختلاف، ایک بنیادی عقائد. یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا. عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت
نہیں تھی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہیں جو فی النار، جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں. رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں یہ مارکیٹ میں بولو بھائی، اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. عقیدہ توحید میں سب سے پہلے یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دعا غیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں، یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی. تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی؟ پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب، کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دی ہے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت، جہنم، آخرت، ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو بیسک عقیدے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ تقدیر ہے. ان میں اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول. سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو. کوئی ایک محدث ایسا نہیں. دوسری بات ہے فروعی مسائل. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ، یہ توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے یعنی شرک